اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ناظرین کرام، تمام قرآن پاک کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواتر برقرار رہے۔ اگر اس فرض کی ادا کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت اور تواتر کو پہنچتی ہے تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر حافظوں کی تعداد اس سے کم ہو تو سب لوگ ناظرین کرام گناہ گار ہوتے ہیں۔ تجوید کی رعایت قرآن کریم میں بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کا قول ہے کہ تجوید یعنی حروف کو ان کے صحیح مخارج سے جیسا چاہیے کہ ویسا ہی ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو ہو۔ وضو کے بغیر قرآن پاک کو نہ پڑھا جائے، اس لیے انسان کو وضو کر کے قرآن پاک کو چھونا چاہیے۔ ناظرین کرام، مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ رو ہو کر نہایت عجز اور انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ قلب کی آنکھوں کو جھکا کر با اطمینان اس کی تلاوت کرے، اور پڑھنے سے قبل ناظرین کرام تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں۔ ماسوائے سورت برات کے کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ پڑھنی ہے، مگر اس کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اور ناظرین، یہ ضروری ہے کہ تلاوت قرآن پاک جب ہو رہی ہو تو خاموشی سے دل لگا کے سنیں۔ ناظرین کرام، جس روز قرآن کریم کا ختم مکمل ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے اہل کو جمع فرماتے اور دعا فرماتے، علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت چاہی تو خیر اس کو تلاش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ مجھ ناچیز نے اس چینل کے توسل سے آن لائن دورہ قرآن کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس میں ہم ایک ایک پارہ کا مختصر حصہ تعلیم تلاوت بھی کریں گے، اور تلاوت کے بعد ترجمہ اور تفسیر بھی بتایا جائے گا۔ نیز اس سے جو مسائل اور جو وظائف اخذ ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اپنی اس کوشش کو جاری رکھنے کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں کا ساتھ ضروری تھا۔ ناظرین کرام، جو علماء میرے رفیق ہیں وہ گواہ ہیں کہ بسا اوقات ایک ہی لفظ کی تحقیق میں دن بھر گزر جاتا ہے، اور کئی کتابیں اور تفاسیر اور لغات دیکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مشکل حل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن چونکہ مقصد ہے کہ علم دین کا حصول ہے، ناظرین کرام، گویا کہ بہت سارے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی ترجمہ اور تفسیر بیان کی، لیکن مجھ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا اور مجھے یہ پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے کچھ نہ کچھ حصہ اب تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لاؤں وہ کم ہے، کیونکہ مجھ جیسے گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے چنا۔ یہ میرے اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ مقصد علم دین کا حصول ہے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دین کی خدمت کا حصہ بنیں۔ میرے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور نیکی پھیلانے کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ علم تمام لوگوں تک گھر بیٹھے پہنچ جائے۔ ناظرین، آئیے تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الرحمن الرحیم. اس کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس قوم میں کیا فرق تھا. اس قوم میں یہ تھا ایک تو یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی کا بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیا، یعنی ان کی قوم کا جو نام تھا اسے اصحاب ایکا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ اہل مدین کی طرف سے آئے تھے. یعنی یہ مدین ایک شہر کا نام ہے، یہ وہاں پہ رہتے تھے اصحاب ایکا پر. تو ابر آیا اور اس نے ہلاک کیا. وہ ابر انہوں نے سمجھا کہ ہمیں ٹھنڈک دے گا، یعنی ہمارے اوپر بارش برسائے گا، لیکن وہ ابر اتنا سخت لو والا تھا کہ اس نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ زلزلہ میں بھی گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے بھی ان کو موت آئی. لیکن جتنی بھی کہانی آئی اس کا مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عذاب بھیجا. آگے شعیب آنے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے. شعیب کو چٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے. تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا. یعنی مطلب یہ کہ نبی کے ذمہ ہے امامت کرنا، نبی کے ذمہ ہے سمجھا دینا، بتا دینا، سنا دینا. اب اگر قوم پند پذیر نہیں بھی ہوتی، ہدایت کے اوپر نہیں بھی آتی، تو انبیاء کو اس کی جو اس نے رسالت کا پیغام دیا اس کا ثواب مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کی وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. اللہ یوں ہی چھاپ لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا. پھر ان کو بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس کے بعد کہ وہ اب فرعون کے دربار میں جائیں اور انہیں حکم الہی سمجھائیں. تو انہوں نے نشانیاں دکھائیں اور بتایا کہ دیکھو انجام کیسا ہو کا. اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات. میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ظاہر اسدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گربان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا. قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہراؤ اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دو کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے کے آئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو وہ بجائے اس کے کہ حق کے اوپر ڈٹتے اور مان لیتے، انہوں نے ان کے معجزے کو جادو کا نام دیا. اور فرعون کہنے لگا کہ جلدی جلدی کاہنوں کو اکٹھا کرو. جو اس کے دربار میں بڑے بڑے کاہن جادوگر تھے ان کو اکٹھا کروایا اس نے، اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا
تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کے دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو یہ معجزہ کیا ہے، یعنی کہ ایک عصا، ایک چھوٹی سی چھڑی اتنا بڑا اژدہا ہوئی کہ زمین سے جو ہے وہ اتنا اونچا ہوا کہ اپنی دم پر بیٹھ گیا، اور اس کا جبڑا اتنا بڑا ہوا کہ ایک جبڑا سام کے ایسے 2 جبڑے بنے ہوتے ہیں نا، نیچے اور اوپر والا، تو وہ نیچے والا جبڑا زمین پہ لگ رہا ہے اور اوپر والا اس کا تخت کئی فٹ جو اونچا تھا اس کے اوپر لگا، اور اس کا منہ جو ہے فرعون کا وہ جو سارا جسم ہے نا وہ اس اژدہا کے اندر آ گیا منہ کی، تو وہ اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ کئی فٹ اونچی لگائی، اور لگانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف دوڑ گیا اور کہنے لگا، چیخنے لگا، پکارنے لگا، اس اپنے سانپ کو پکڑ لے، میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں اور ابھی تیار ہوں کہ تو اس قوم کو لے جا اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس اژدہا کو پکڑا وہ واپس لاٹھی بن گیا، اور جیسے ہی وہ لاٹھی بنا تو وہ بدتمیز پھر مکر گیا، کیونکہ ہدایت اس کے نصیبوں میں نہیں تھی۔ بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالے۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے وہ سارے سردار بلائے جو اس کے وہ تھے نا کاہن جادوگر، ان کو بلایا اور اکٹھا کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے تو یہ حالانکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس نے صرف اپنی خدائی کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اب تم اس کا مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے جادوگروں نے سب نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم اپنا عصا ڈالو، ہمیں دکھاؤ وہ کیسے سانپ بنتا ہے، یا پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ سانپ کیسے بنتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو، یعنی تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کیا اور رسیاں پھینکی، وہ رسیاں مثل سانپوں کے چلنا شروع ہو گئی۔ تو جب وہ رسیاں مثل سانپوں کے چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اور اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کے ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جیسے ہی اس نے ان سارے سانپوں کو نگلا تو وہ جو جادوگر تھے جو یہ دیکھ رہے تھے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو تو انہوں نے بھی بہت بڑا کیا تھا، تو اس بات سے انہیں ثابت ہوا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ جب یہ معجزہ دیکھا اس نے فرعون نے تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے، میں نے تو تمہیں اپنے بچاؤ کے لیے بلایا تھا اور تم سارے موسیٰ کے اوپر ہی مان لے آئے، تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو یا ہمیں سنسار کرو، بہرحال ہمیں موت کے بعد تو اللہ سے ملنا ہی ہے، تو پھر موت کا کیا غم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کی ملاقات اور اس کی رحمت نصیب اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن۔ تو روایات میں آیا کہ سب سے پہلے جو شخص ظالم ہوا فرعون ہی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون بلا تم پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بڑا جہل ہے، تو جو تم سب نے شہر میں پھیلایا کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جس سے چاہے وارث بنائے، اور آخر امید میں پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد، کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھاٹے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی کرتے۔ سن لو ان کے نصیب کی شامت تو اللہ کے ہاں ہے،
لیکن یہ آئینہ وہ انہیں جادو کا قرار دے رہے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کے عذاب بھیجنے کا سلسلہ کیا. کیونکہ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر و شرک پر جمے رہے تو ان پر آیات الہی پے در پہ وارد ہونے لگی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب فرعون زمین میں سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے, انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر کچھ عذاب بھیجے. تو ان کا سلسلہ کیا تھا, ان پر طوفان آیا. سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر طوفان آیا. ابر آیا, اندھیرا ہوا, کثرت سے بارش ہونے لگی, قطبیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہسلیوں تک آ گیا. ان میں سے جو بیٹھا ڈوب گیا, نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے. سینچر سے سینچر تک 7 روز اسی مصیبت میں گرفتار رہی. باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے بالکل ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کے گھروں میں پانی تک تھا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دعا کی نا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کا ایک بہت بڑا طوفان بھیجا اور 7 روز یعنی ایک ہفتے سے شروع ہوئی بارش اور دوسرے ہفتے تک لگاتار بارش برسی اور اتنی بارش ہوئی کہ ان کے گھر جو ہے وہ سمندر ہو گئے. اور یہ اگر نیچے بیٹھتے تھے تو ڈوب کے مر جاتے تھے اور کھڑے تھے تو ان کی جو گردن کی ہسلیاں ہیں نا ان سے اوپر پانی تھا, یعنی منہوں تک پہنچ رہا تھا پانی. تو اب نہ تو یہ کام کر سکتے تھے نہ سو سکتے تھے. اب 7 رات جب یہ پانی میں کھڑے ہوئے تو ان کے ہوش ٹھکانے ہوئے. اور اس کے برعکس مسلمان جو تھے, جو بنی اسرائیل کے لوگ ماننے والے تھے, ان کے گھر بالکل خشک تھے, کوئی بارش کا نام و نشان نہیں تھا. اچھا موسم تھا, حالانکہ ان کی دیواریں بالکل آپس میں جڑی ہوئی تھی, لیکن جو گھر کافروں کا ہوتا اس میں یہ عذاب تھا اور جو مسلمانوں کا گھر ہوتا وہ بالکل باامن تھے. تو اب انہوں نے اس بات کو جانچا اور گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اب ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے, لہٰذا تم ہمارے لیے دعا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر. تو اب یہ ہوا کہ کچھ دن تک تو یہ صحیح رہے, کچھ دن کے بعد ان کی حرکتیں پھر بگڑنا شروع ہو گئی اور یہ پھر اسی طرح الٹی سیدھی حرکتوں میں لگ گئی. حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی, طوفان کی مصیبت رفع ہوئی, زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی گئی, کھیتیاں خوب ہوئیں, درخت خوب پھیلے. تو فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے. 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا, پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی, وہ کھیتیاں اور پھل, درختوں کے پتے, مکانوں کے دروازے, چھتے, تختے, سامان, حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی اور قطبیوں کے گھروں میں بھر گئیں اور بنی اسرائیل کے ہاں نہ گئیں. یعنی اب دوسرا جب یہ کہ عذاب ٹلا رہا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا کے اوپر اس ملک کو دوبارہ آباد کیا. کھیتیاں جو برباد ہوئی تھیں وہ پہلے سے خوبصورت نکل آئیں اور پھل اتنے زیادہ ہو گئے اور نعمت اتنی زیادہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اسی ایویں ہی مان لے آنا ہے, ایت ایک نعمت سی سارے واسطے بارش کی ہوا ہے کہ اسی 7 دن پانی کھلوتے رہے. تو انہوں نے اس بات کے اوپر تو اور ڈھیٹ پر دکھایا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں میں ٹڈی پیدا کی. اب وہ ٹڈی کیا تھی, اس ٹڈی نے ان کے سارے لکڑی کے سامان کھا لیے, دروازے کھا لیے, ان کی فصلوں کو کھا گئی جو اگی ہوئی تھیں, درخت, پتے, سب کچھ کھا گئی, حتیٰ کہ تک ختم کر کے ان کی کیلیں بھی کھا گئی. تو اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو کہ پھر سے یہ کیا ہوا. تو اب پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1 مہینہ عافیت سے گزارا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک اور عذاب بھیجا, کیونکہ یہ قطبی بار بار مکر جاتے تھے. جب ایمان لاتے, جب عذاب آتا تو دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے اور جیسے ہی عذاب ٹلتا تو پھر اپنی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے. اب کی بار کیا ہوا کہ 7 روز یعنی شنبہ سے شنبہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہنے کے بعد حضرت موسیٰ نے جب دعا کی تو نجات پائی. کھیتیوں اور پھل کچھ باقی رہ گئے تھے, دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں, ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے. چنانچہ ایمان پھر نہ لائے, عہد وفا نہ کیا اور اپنے ہمارے خبیثہ میں مبتلا پھر سے ہو گئے. 1 مہینہ پھر عافیت سے گزرا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمل بھیجے, کیڑے نما تھے, جو کھیتیاں اور پھل باقی رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے یہ کمل کھا گئے. اور کپڑے جو ان کے پہننے والے تھے ان کو بھی یہ کمل کھا گئے, ان کے پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہی نہ بچا. حتیٰ کہ ان کی جلد کو کاٹنا شروع کر دیا, جو جسم کی جلد تھی ان کو کاٹنا شروع کر دیا اور ان کی پلکیں کھا گئے, ان کی بھویں کھا گئے, ان کے جسم کا ماس کاٹ کاٹ کے وہ کیڑے کھا گئے. تب ان کی ساری ختم ہو گئی. کوئی
بوریاں گندم کی ان کے پاس ہوتی نا تو ان میں سے کوئی 3 کلو ہی بچتا، باقی سارا کیڑے کھا جاتے، تو ان کے کھانے کے لیے لالے پڑ گئے اور سب کچھ کیڑے کھا جاتے. یہ کیڑے فرعونیوں کے بال بھنگے پلکیں چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیا تھا. اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے. چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفع فرمائی. لیکن فرعونیہ نے پھر عیش نہیں کی. دیکھیں کتنی ڈھیٹ قوم تھی. پھر دوبارہ سے مکر گئی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے. 1 مہینہ امن میں گزارنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک بھیجے. یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک ہی بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک گھس جاتے. اتنے مینڈک تھے، ان کی آنکھوں پہ مینڈک چڑھ جاتے، ان کے نتنوں میں مینڈک گھس جاتے، ان کے کانوں میں مینڈک گھس جاتے، حتیٰ کہ بات کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. منہ کھولنے کھانے کے لیے بھی کھولتے، ان میں بھی مینڈک گھس جاتے. کوئی کھانا بناتے اس میں بھی مینڈک گھس جاتے. کوئی چیز ان کے لیے نہ بچی. اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد پھر سے یہ مصیبت دفع ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا. لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ ڈالا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی تازہ خون بن گیا. دریا میں پانی پینے جاتے آگے سے خون، گھر میں گھڑے میں سے پانی ڈالنے لگتے خون، ٹوٹی سے پانی ڈالنے لگتے، نلکے سے پانی ڈالنے لگتے خون. حتیٰ کہ وہ اس طرح تنگ ہوئے، وہ فرعون کے پاس گئے تو فرعون کہنے لگا کہ ایسا کرو تم مسلمانوں کے گھروں میں جا کے پانی پیو، کیونکہ ان کے گھروں میں صاف پانی. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے گھڑے سے جب پانی ڈالتے تو خون بن جاتا، مسلمان ڈالتے تو وہ صاف پانی ہوتا اور کافر ڈالتے تو وہ خون بن جاتا. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں تم ہمارے منہ میں کھلیاں ہی کر دو، یعنی اپنے منہ میں پانی ڈال کے ہمارے منہ میں کلی کر دو. تو اب مسلمان کے منہ میں جب تک پانی رہتا وہ صاف رہتا، اور جیسے ہی وہ کلی کرتے ان کے منہ میں وہ خون بن جاتا. تو وہ پانی پینے سے قاصر ہو گئے، اس قدر پریشان ہوئے کہ اب کوئی بن بھی نہیں پڑ سکتی. انہوں نے کہا کیسی نظر بندی، ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں. تو فرعون نے حکم دیا کہ قطبی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پی لو. جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قطبی نکالتے تو اس برتن سے خون نکلتا. یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا. تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو. جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی رہا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون بن گیا. فرعون خود پیاس سے مضطر ہوا اور اس نے درختوں کی رطوبت چوسنی شروع کر دی، یعنی درختوں کے پتے آخر انہوں نے چوسنے شروع کیے کہ شاید اس میں سے ہمیں کچھ پانی مل جائے، کچھ جوس نما چیز مل جائے. لیکن وہ رطوبت بھی منہ میں پہنچتے ہی خون ہو جاتی. 7 روز تک خون کے سوا کچھ چیز پینے کو میسر نہ آئی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، درخواست اور ایمان لانے کا وعدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت پھر رفع ہوئی مگر ایمان پھر بھی نہ لائے. اس کے بعد دوسری اور ہر دفعہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ان کے اوپر 7 عذاب آئے. اور 7 عذابوں کے بعد بھی جب یہ بندہ نہ بنے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی کہ اب یہ عبرت کا واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے کہ میں نے کس طرح اپنے بندوں کو جو ہے ربوبیت سے انکار کے اوپر کس طرح سے پکڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ دیکھو زمین میں چل پھر کے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیسا ہوا. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يبي أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. شان نزول دو طرح کی ہے. ایک تو یہاں پہ رشوت کے احکام کی تبدیلی کا آیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ ان آیتوں کا تم مول نہ لو، یعنی اس کو دنیا کا مال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہماری بخشش ہوگی. یعنی پھر جب ان کے اوپر کوئی حلف آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے بس دنیا کا مال لے لیا اور بس اس پہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، یعنی ایک رشوت لیتے ہیں پھر اس کے احکام کو بھی بدل دیتے ہیں بطور رشوت کے احکام کی تبدیل اور کلام کی تغییر پر، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر مصر ہیں اور ان گناہوں میں سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. سعدی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا جو رشوت نہ لے. جب اس سے کہا جاتا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا کہ یہ گناہ بخش دیا جائے گا. اس کے زمانہ میں دوسرے اس پر طعنہ کرتے لیکن جب وہ مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا اور وہی طعنہ کرنے والے اس کی جگہ حاکم و قاضی ہوتے تو وہ بھی اس طرح رشوت لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشوت لینے والا کام ناپسند فرمایا. پھر آیت اگلے جو ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے صاحب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کا اتباع کیا، پھر اس کی تعریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا اور اس کتاب کے اتباع کے بدولت انہیں قرآن پر ایمان نصیب ہوا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پہلی کتابوں کو پڑھنے والے تھے لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو پایا تو اس کے حق میں گواہی دی اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا فرمایا. سلام آئے نا دریا کراس کر دی شہر میں، جب انہیں حکم دیا نا کہ مصر کی طرف جاؤ اور وہاں پہ تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم چاہتے ہو. تو اب یہ جب مصر میں آئے تو مصر کے رہنے والے جو تھے انہوں نے جا کے اپنے ایک معلم سے کہا جس کا نام بلعم بن عور تھا، اس سے جا کے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بنی اسرائیل کو آباد کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں، تو لہٰذا تم ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہاں پہ آباد ان کو یہاں سے نکال دے، ان کے لیے بد دعا کرو. تو وہ کہنے لگا کہ تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ حق کے ہیں، تو میں اگر ان کے لیے بد دعا کروں تو میں تو نست و نابود ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے برباد کر دے گا. لیکن وہ بہت زیادہ گریہ زاری کرنے لگے اور ان کے سامنے بہت زیادہ جو ہے واویلا کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں تب بد دعا کروں گا، پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مرضی معلوم کر لوں. تو جب انہوں نے مرضی معلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادے کے حق میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو قوم کہنے لگی کہ ایک دفعہ پھر تم اس طرح سے کرو جیسے استخارہ ہوتا ہے. وہ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع میں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مرضی پوچھی تو اس دفعہ بھی کوئی جواب نہ آیا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی جواب نہیں آیا. تو قوم کے ظالم لوگ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ اس کے جواب اس لیے نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مرضی ہی معلوم ہے. تو تم جو ہے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بد دعا کرو کہ اس قوم کو برباد کر دے. تو اب یہ جو شخص ہے یہ ان کے کہنے پہ آ گیا اور جا کے پہاڑ کے اوپر اس نے جیسے ہی دعا کے لیے منہ کھولانا تو اب جو بد دعا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے کرنے کے لیے منہ کھولتا یہ انہی کے بارے میں بد دعا کرتا جو ان سے بد دعا کے لیے کہہ رہے تھے. یعنی جو بھی دعا کرتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نام لینا ہوتا تو نام انہی کا نکلتا جنہوں نے کہا تھا کہ بد دعا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بد دعا کے ذریعے ان لوگوں کو یعنی کہ برباد کیا یا ان کی دنیا اور آخرت اس دعا کی وجہ سے برباد ہوگی. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی. پھر آگے اور اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے. اور ہمارے بنائے ہوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذابوں کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. کیا سوچتے نہیں ان کے صاحب کہ جنون سے کچھ علاقہ نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں. کیا انہوں نے نگاہ نہ کی کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہے، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور ان چھوڑتا ہے اپنی سرکشی میں تاکہ یہ بھٹکتے رہیں. تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہرے گی، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی جانتا ہے، اور جب ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک،
تم اس سے پوچھتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں کہ گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسے جھوٹے تھے کہ ایک تو گناہ گار تھے، اوپر سے قیامت لانے کی بھی انہیں بڑی جلدی تھی، کہ یہ کہتے تھے کہ جلدی جلدی حساب ہو کہ ہم حق میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی سے کہا کہ تم انہیں یہ جواب دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ جب آئے گی تو تمہیں معلوم بھی نہیں ہونا، تم اپنے کام کاج میں ہوگے تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ جائے گا، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکے گی، اور نہ تم خود اپنی مدد کرو گے، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں گی، اور انہیں دیکھیں کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی اونچا دے تو اللہ کی پناہ مان، بے شک وہی سنتا اور وہی جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہے شیطان انہیں گمراہی میں کھینچے چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم نے اس کے خلاف ہی قدم رکھنا ہے۔ پھر آگے سورۃ انفال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے محبوب تم سے نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، جس طرح اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر حق کے ساتھ برآمد فرمایا ہے۔ اس میں سورۃ انفال، اس میں سے جو پہلی آیات آئے ہیں ان میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی نا تو اس کے اوپر مال غنیمت جو مسلمانوں کو ملا اس پر تھوڑا سا اختلاف ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مال غنیمت سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو وہ جس طرح چاہیں اس کو بانٹیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکام نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹ، بڑا برا مانے مجرم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب جنگ بدر میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جب جنگ کے اوپر پہنچے تو جو کافروں والی سائڈ تھی وہ چکنی مٹی والی سائڈ تھی اور پانی نہیں تھا اس طرف، لیکن جب مسلمانوں والی سائڈ تھی وہ خشک ریتلا میدان تھا، اور مسلمان جب ریت کے اوپر پاؤں رکھتے تو پاؤں زمین کے اندر گھس جاتے، اور پھر جب رات کو مسلمان سوئے تو صبح اٹھے تو ان کے اوپر کسی کے اوپر غسل واجب تھا، کسی نے وضو کرنا تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے، پانی نہیں تھا۔ دیکھو اب وہ مسلمانوں کے تھوڑے سے حوصلے ڈگمگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی اور سب سے پہلے آسمان سے بارش برسائی۔ اب اس بارش کے دو فائدے ہوئے، ایک تو وہ جو ریتلی زمین تھی وہ بالکل بیٹھ گئی اور اس کی تہ جم گئی، دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے تہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو کافروں والا علاقہ تھا چونکہ وہ چکنی مٹی کا تھا، اور مٹی جو ہے وہ جب پانی برستا ہے تو وہ پھسلتی ہے، تو اس کی طرف پھسلن بن گئی، اور پھر اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے برتن بھی پانی کے لیے بھر لی، اپنے جانور بھی پیاسے تھے ان کو بھی پانی پلا دیا، اور خود بھی پانی پیا، نہایا، وضو کیا، صاف ستھرے ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کو اس بارش کا بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ان کے قلب کے اوپر سکون اترا، اور دوسری طرف کافروں کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور پھر جب جنگ کرنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، روز بدر رسول کریم